آپ کو تو حیرانی نہیں ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح باہر آ گئے کہ جس طرح پہلے عمومی طور پر اور کوئی نہیں آیا؟ دیکھیں میری رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے کہ میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو جو میری انفارمیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ جو میری رائے ایک ان کے بارے میں بنی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ریلیز کیا گیا، لیکن ان کو رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے اگلے دن اسد عمر صاحب رہا ہوئے عدالت کے حکم پہ، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو یہاں سے ایک تاثر یہ ملا کہ ایک عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت کے حکم پہ شاہ محمود قریشی کے معاملے میں عمل درآمد نہیں کیا گیا، اسد عمر کے معاملے میں عمل درآمد ہو گیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا گیا، اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی کہ میں پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور انہوں نے ان کے لیے کوئی ضمانتی مچلکا بھی نہیں بھروایا، اور کہا کہ ان کو کسی اور دوسرے کیس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جو کورٹ آرڈر ہے آج ان کے بارے میں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کورٹ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا پنجاب حکومت کے پاس کہ وہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرے۔ بہت ہی ایک پن پوائنٹڈ اور سخت قسم کا کورٹ آرڈر ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو کافی دیر ڈیلے کیا گیا ان کی رہائی کو، اور شام تک جو ہے وہ میں کچھ اپنے کولیگز کے ساتھ لاہور میں ان ٹچ تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ رہا ہو گئے۔ اب اس کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پھر وہ تحریک انصاف میں آ گئے، اور ان کے علاقے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی؟ تو اس میں آپ بہت سی آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور جہانگیر ترین کا ایک بہت پرانا ایک پھڈا ہے۔ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں پھڈے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جی۔ اور یہ پھڈا جو ہے یہ 2018 میں تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے سے پہلے موجود تھا، اور اس پھڈے پہ کئی دفعہ میری عمران خان سے بات ہوئی، قریشی صاحب سے بات ہوئی، جہانگیر ترین سے بات ہوئی، اور پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آ گئی تو اس کے بعد یہ پھڈا جو ہے یہ مزید بڑھ گیا، اور واضح طور پہ دو گروپ بن گئے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں۔ ایک گروپ تھا شاہ محمود قریشی کا، اور دوسرا گروپ تھا جہانگیر ترین کا، اور الٹیمیٹلی جب اختلافات ہوئے تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ قریشی صاحب کے پلڑے میں ڈالا، اور پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، اور بہت ان سیریمونیسلی ان کو فارغ کیا گیا، حالانکہ انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمہ تھا اس میں ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا تھا۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کا ایک پرانا پھڈا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں وہ جا نہیں سکتے، پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، جہانگیر ترین کی قیادت کو وہ قبول نہیں کر سکتے، لہذا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ وہیں پہ رہیں گے۔ لیکن جو انہوں نے جیل سے باہر آ کے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو چاہتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا جانشین بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک اچھے جانشین ہونے